سبحان اللہ، بے شک بے شک، جسے ہم حقیر نظروں سے دیکھا کرتے ہیں، جسے ہم معمولی انسان سمجھا کرتے ہیں، اور اس طالب علم کے لیے اور کون سے انعامات ہیں؟ یہ طالب علم دنیا پر رہتا ہے تو رحمت بن کر رہتا ہے، یہ دنیا آخرت میں ہو، یہ آخرت میں چلا جاتا ہے، اس دنیا پانی سے جب چلا جاتا ہے تو آخرت والوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اور جب یہ طالب علم ایک قبرستان سے گزرتا ہے، جب اس طالب علم کا گزر ایک قبرستان سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں تم نے کچھ دیکھا؟ کہا ہاں مولا دیکھا ہے، ایک قبرستان سے ایک طالب علم گزر رہا ہے، کہا اس طالب علم کو تم نے دیکھا؟ کہا مولا ہاں دیکھا ہے۔ اب تم اس طالب علم کے صدقے اس قبرستان میں جتنے مدفن لوگ ہیں، جتنے اس قبرستان کے اندر مدفن ہیں، اس طالب علم کے صدقے سے اس کے آگے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی خبریں ہیں ان میں سے 40 قبروں میں جن قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس طالب علم کے صدقے میں تمام کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حافظ ہارون صاحب راجوروی، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کون سا طالب علم ہے، یہ کون سا مقدس آدمی ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی وجہ سے دنیا پر رہے تو رحمت بن کر رہے، آخرت میں جائے تو رحمت بن کر جائے۔ اب اس طالب علم کے بارے میں تو دیکھیے، بلکہ انسان ہی نہیں، جب یہی طالب علم ایک راستے سے گزرتا ہے، جب یہی مدرسے سے فارغ ہونے والا ایک ادنا سا بچہ ایک راستے سے گزرتا ہے، ایک پہاڑی سے گزر ہوتا ہے تو ایک پہاڑی دوسری پہاڑی کو کہتی ہے دیکھا میں کتنی خوش نصیب ہوں، کہا کون سی وہ تیرے اندر چیز ہے جو میرے اندر چیز نہیں ہے، تیرے اندر وہ کون سا ہتھیار موجود ہے جو میرے اندر نہیں ہے، تو اپنے آپ کو خوش نصیب کیوں کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کہا تو نے دیکھا نہیں، تجھے پتا نہیں، آج مجھ سے ایک حافظ قرآن کا سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عمل کا گزر ہوا ہے، اسی لیے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن جب دنیا پر رہتا ہے تو رحمت بن کر رہتا ہے، جب آخرت میں جاتا ہے تو رحمت بن کر جاتا ہے، اپنے والدین کے لیے رحمت بنتا ہے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے رحمت بنتا ہے۔ بے شک بے شک، جب یہ اس طالب علم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر کے تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، انبیاء کرام بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے، صفحاء کی جماعت بھی ہوں گے، ائمہ مجتہدین کی جماعت بھی ہوگی، علماء اعظام کی جماعت بھی ہوگی، اولیاء کرام کی جماعت بھی ہوگی، لیکن تمام کو دیکھا جائے گا، لیکن ان میں ایک نورانی جماعت نظر آئے گی، لوگ تعجب کرنے لگیں گے، لوگ کہنے لگیں گے یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سی جماعت ہے؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، کرام میں سے تو نہیں ہے، یہ واہ واہ واہ، انبیاء کرام میں سے تو نہیں ہے، یہ شہداء میں سے نہیں ہے، یہ طابہ میں سے تو نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں یہ کسی علماء یہ کسی انبیاء کی جماعت نہیں ہے، یہ نبیوں کی جماعت نہیں سبحان ہے۔ اللہ، تم جاننا چاہتے ہو سبحان اللہ، یہ وہ والدین اور وہ بچے ہیں جو دنیا پر جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم کے لیے مدرسے کی درسگاہوں کے اندر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر چھوڑ دیا تھا، یہ وہی طالب علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہی طالب علم یہ مدرسے میں پڑھنے والا جسے ہم حقیر نظر سے دیکھا کرتے ہیں، مولا کہہ کر پکارا کرتے ہیں، یہی طالب علم جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتیوں کو آرڈر دے گا، تمام جنتیوں کو کہہ دے گا جاؤ فلاں کا مقام یہ ہے، انبیاء کو بتا دے گا اے انبیاء کرام کی سبو تمہارا کیا مقام ہے، اے اولیاء کرام کی سبو تمہارا مقام بڑا ہے، اے تمام قوموں کو اپنا مقام بتا دیا جائے گا۔ اب حافظ قرآن کی باری آ جائے گی، اب قاری قرآن کی باری آ جائے گی، اب عالم عمل کی باری آ جائے گی، تو اللہ فرمائے گا تجھے کون سا مقام چاہیے؟ کہا مولا تو نے انبیاء کرام کے لیے ایک مقام کو مسلط کر دیا ہے، تو نے نبیوں کے لیے ایک مقام کو چن لیا ہے، میرے لیے کون سا مقام چنا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا خبردار میں نے تیرے لیے کوئی مقام نہیں چنا، کیوں نے میں نے تیرے لیے کوئی مقام نہیں رکھا؟ کیونکہ دنیا میں تو نے دنیا کی منزلات کی طرف نہیں دیکھا تھا، تو نے دنیاوی باتوں کی طرف نہیں دیکھا تھا، تو نے قرآن کی 30 منزلوں کو چھوڑا تھا، تو نے قرآن کی 30 منزلوں کو پورا کرنا چاہا۔ آج جس طرح تو دنیا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں پر تیری سورہ ناس ختم ہو جائے گی وہاں پر میرا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ لوگ کہیں گے مولا یہ کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ وہ جماعت ہے جس نے قرآن کو دلوں میں محفوظ کیا، یہ وہ جماعت ہے جس نے قرآن کے اس علاوہ کسی ڈکشنری یا تھیولوجی یا باٹنی کو اپنے دل کو اندر بسانے کی ہمت نہیں رکھی، بلکہ قرآن جیسی طاقتور چیز کو، جس قرآن کو اگر میں احد کے پہاڑ پر یا جبل کے پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ چور چور ہو جاتا، لیکن یہ وہ مقدس آدمی ہے، یہ وہ مقدس آدمی ہے جس نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر بٹھایا ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 اس لیے کہ زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنی تقریر کی باتوں پر سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ مبارک ہو ماشاء اللہ